علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب مجمع کا سناٹا ایسا بتا رہا ہے جیسے کوئی میدان میں ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو شور و غوغا تھا، ہنگامہ تھا، بار بار اسٹیج والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے کہیں خاموش ہو جائیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ دلی کے قطب مینار پر ایک پاگل چڑھ گیا تھا اور اس کو اتارنے کے لیے پوری پولیس آ گئی، فوج آ گئی، آفیسر آ گئے، لیکن وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ اترتا ہے، اترتا ہی نہیں۔ بہت دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد ایک دوسرا پاگل آیا اور اس نے کہا میں اس کو اتارتا ہوں، اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کے نیچے سے ہلانے لگا اور کہا اتر جا نہیں تو گرا دوں گا۔ اور اوپر والا پاگل نیچے والے پاگل کی بات سمجھ گیا اور اتر بھی گیا۔ ساری پولیس جس کو اتار نہ سکی اس کو ایک دوسرا پاگل اتار دیا۔ کہنا یہی ہے میرے عزیزو، یہ جتنے آئے ہیں یہ حضور پاک کے دیوانے ہیں، اور دیوانے کسی کی سنتے ہیں تو دیوانے کی ہی سنتے ہیں۔ ادھر بھی دیوانوں کا ہجوم ہے اور کھڑا جو بات کر رہا ہے یہ بھی پاگل ہی ہے۔ اگر ہوش والا ہوتا تو اس زمانے میں اس طرح کی باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ بہرحال آج کے ان حالات میں مجھے بات اتنی کرنی ہے کہ اس روئے زمین پر جو دیوانہ بن کر زندگی گزارتا ہے وہی اصل ہوش والا ہے، اور جو ہوش سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے وہ خسارے میں چلا ہی جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو صحابہ کا مسلک اور صحابہ کا مزاج ہم نے دیکھا ہے، پھر انہوں نے دنیا کے قانون اور دنیا کے دستور کو نہیں دیکھا، اپنی دیوانگی کو دیکھا ہے۔ سب سے پہلی پرائیورٹی کس کو دی جانی چاہیے؟ سارے رشتے ناتے ایک جگہ، حضور پاک کی محبت اپنی جگہ پر۔ اسی دیوانگی سے پوری دنیا خوف زدہ ہے آج، پوری دنیا کو ڈر صرف اسی بات سے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، بن مانگے یہ انعام عطا کیا ہے۔ فخر کرنے کے لیے بہت بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمان تھوڑے نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ امت میں 1000 فرقے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود آپ کو جس جماعت میں اللہ نے پیدا کیا وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اپنے نبی کو سب سے زیادہ پکارنے والی قوم وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ باطل جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی آج کہنے لگ گئے اس زمانے میں اگر حضور پاک سے محبت کرنے والی جو محبت تھی صحابہ کی، ویسی محبت اس زمانے میں دیکھنا ہے تو بریلی والوں کو دیکھو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی محبت کرنے والے آج کے زمانے میں اگر ملتے جلتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہے۔ اس بات پر فخر کرو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔
اور اس چیز کو چھوڑ کر پھر کسی دوسری طرف منہ اٹھانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ آدمی دوسرے کے گھر کی طرف دیکھے جس کا چھت نہ ہو، جس کے گھر میں کوئی رہنے کا انتظام نہ ہو، وہ دوسرے گھر کا انتظام کرنے کی کوشش کرے۔ جس کے پاس کائنات کا کل اثاثہ موجود ہے، آمنہ کے لال کا حسن تمہارے پاس ہو، صدیق اکبر کی صداقت تمہارے پاس ہو، فاروق اعظم کی عدالت کی مثال تمہارے پاس ہو، عثمان غنی اور حیدر کرار جیسی عظیم شجاعتیں اور خلافتیں تمہارے پاس ہو، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر آج کے آئے ہوئے نئے لوگوں کی طرف تم چہرہ اٹھاؤ۔ تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے قرآن کی آیت میں نے خطبے کے بعد ہی یہ پڑھی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسری طرف منہ پھیرتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور آج کا دور تمہارے ایمان کے استقامت کے امتحان کا دور ہے۔ یہ جو آندھیاں چل رہی نا، یہ جو طوفان چل رہے ہیں، اس میں بہت سارے غدار نکل کر چلے جائیں گے، جماعت سے نکل جائیں گے، اور ان کے چہرے ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے آپ مت سمجھ رہے اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، نہیں، جو چھپے ہوئے غدار تھے وہ نکل جائیں گے، اور ان آندھیوں میں اور طوفانوں میں وہی جمع رہ جائے گا جو حضور پاک کا سچا عاشق ہوگا، حضور پاک کی محبت جس کے سینے میں موجود ہے۔ کیمرے والے آپ تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں، اب یہ کسی کو نہیں برداشت کریں گے، اسی لیے کہ ہم لوگ ہڈی برداشت نہیں کرتے۔ بس توجہ سے سن لیجئے، تھوڑی دیر شور و غوغا کم ہو جائے۔ اب بات میں آگے بڑھاتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی طرف دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات چل رہی ہے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، بس توجہ۔ ہم بات کر رہے ہیں شہنشاہ اعظم کی، بادشاہ اعظم کی۔ آج میں صرف اور صرف لمبا سفر طے کر کے آپ تک اسی لیے پہنچا، یا جہاں تک بھی جاتا ہوں صرف ایک بات کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے۔ تاریخ ہر دور میں پلٹ کر کے آ جاتی ہے، ہر 100 سال کے بعد ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے میرے عزیزوں۔ کہیں ان طوفانوں میں خس و خاشاک کی طرح بہہ کر کے مت چلے جانا۔ آج جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا بہت زیادہ جشن منا رہے کفار و مشرکین، تو چلو ہم بھی وہاں چلے جاتے، ہم بھی تھوڑی پوجا پاٹ کر لیں گے، ہم بھی کشکا لگا لیں گے، ہم بھی دھوتی پہن لیں گے، تاکہ ان کی بھی بات رہ جائے گی، ان کی بھی بات رہ جائے گی۔ یہ اس طرح کے صلح کلی لوگوں کا امتحان ہے اس زمانے میں، اور آپ کو یہ دیکھا جائے گا دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، سکتہ، حکومت، پاور، سب تمہارے سامنے آ کر کے رقص کنا ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے اور تمہیں دعوت دے رہے ہوں گے، آ جاؤ ادھر۔ پارٹی بدلنے والے کتنی جلدی بدلتے ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان میں۔ شام میں کسی اور پارٹی میں تھا، صبح اٹھ کے پتا چلا یہ ادھر چلا گیا ہے، یا بہت تیزی سے بدلنے کا زمانہ ہے۔ آپ کے سامنے بھی یہ حالات آئیں گے، کتنی جلدی بدلتے ہو۔ لیکن میرے عزیزو اس بات پر قائم رہو، تمہارے سامنے چاہے دنیا کی سب سے بڑی سہولتیں آ جائیں، سب سے بڑی انعام کی لالچ کیوں نہ آ جائے، اس وقت تمہارا ایمان یہ کہنا چاہیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مکہ کے مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دین میں ساتھ ساتھ چلیں گے، بس ایک ہی شرط ہے، آپ ہمارے خداؤں کے اوپر ایک بار ہاتھ رکھ دیجئے،
جن کی ہم پوجا کرتے ہیں, جن کی عبادت کرتے ہیں, ایک بار آپ ہاتھ رکھ دیجئے, ہم آپ کے اس میں آئیں گے, دونوں برابر چلتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہاتھ رکھنا دور کی بات, نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. اور پوری سورہ نازل ہو گئی قرآن پاک میں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ پوری سورہ موجود ہے یا نہیں قرآن پاک میں؟ لہذا تمہارا ایمان بھی یہ کہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں ہماری پیشانی نہیں جھکتی. یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان. ساری جتنے بھی دھرم ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, ان کو جا کر دیکھ لینا, ان کی عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں, جب جھکنا ہوتا ہے تو اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر ہوتی ہے یا صورت ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر جھکتے ہیں. صرف مسلمان ہیں, کروڑوں مسجدیں جا کر دیکھ لو, کہیں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں ہے. نہ ہی کوئی مسلمان آ کر امام صاحب سے پوچھتا ہے کس کو دیکھ کر جھکو, نہیں. ان کی شان ہے یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے. صرف نام اللہ کا لیا جائے, ہماری پیشانی زمین پر چلی جاتی. اور دوسری ایک اسپیشلٹی میں آپ کو بتاؤں, آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, اپنے امام کو دیکھتے ہیں, امام سے میں کہتا ہوں امام صاحب اپنے باپ کا نام لے کر کے رکوع میں جھکا کر دکھاؤ, کسی بادشاہ کا نام لو اور قوم سے کہو چلو سجدے میں گر جاؤ, کوئی نہیں جھکے گا. ہاں اگر ایک کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن اللہ کا نام لے لے تو بڑے بڑے فورما بھی پیشانی جھکا دیتے. پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ اکبر کہا جائے تو پیشانی جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ان ظالموں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے, اس پیشانی کو جھکانا ہو تو صرف ایک ہی نام ہے, وہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ کسی نام سے یہ پیشانی کبھی نہ جھکی تھی نہ, ہاں 5 سال کی حکومتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں جھکنے والی یہ پیشانی, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا. تفسیر میں فرمایا گیا ہے بکری, بیل, بھینس, یہ سارے جانور جو ہے کھانا اپنا منہ زمین پر لگا کر کھاتے ہیں. چارہ ان کا نیچے پڑا ہو, سر جھکا کر کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر چاٹ کر کھانے والی عادت نہیں دی. ہاتھ سے اٹھاؤ اور منہ تک لے جاؤ. کیوں؟ رزق کے سامنے بھی تمہاری پیشانی مولا جھکنے نہیں دیا, کیونکہ یہ پیشانی رزق کے سامنے نہیں, رزاق کے سامنے جھکے گی. رزق کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا ہے رب تعالیٰ نے, اور رزاق کے سامنے جھکتی ہے. تو آج پھر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے, تھوڑی سی کسی کے پاس چربی آ گئی تو اس کو دیکھ کر کے اگر ہمارا کوئی بچہ سر جھکانے کی بات کرے, میں کہتا ہوں بڑا بد نصیب ہے جس کے پاس کائنات کا سب سے عظیم دین ہے, اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر وہ دوسری چمک چاند کی طرف دیکھے, کسی چکا چوند چاندنی کی طرف دیکھے, ہرگز اسے زیب نہیں دیتا. ہاں اب حالات کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے جو بار بار ہمیں کچوکے لگائے جاتے ہیں. دیکھو حالات کے ساتھ برابر ہو جاؤ, مصلحتوں کو دیکھو, حکمتوں کو دیکھو. یہ نعرے بہت ساری جگہوں سے آ رہے ہوں گے ابھی. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مصلحت جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سے کہتے ہیں, میں جب تک زندہ ہوں یہ جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ہاں جس دن ہماری زبان بند ہو جائے وہ اللہ کی مرضی, لیکن جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے اتنے سخت حالات میں آپ بولیں گے ادھر سے بھی اکساؤ ہوگا, ادھر سے بھی یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی, صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے. حضور پاک احد کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے, مشرکین کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے. جب ان کو تھوڑی بہت خوشی ملتی ہے تو کیڑوں کو ناچنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. کتے کھل کر کے آ جاتے ہیں میدان میں اور ناچنے لگے. اور کیا نعرہ لگا رہے تھے, محمد کہاں ہے, ابو بکر کہاں ہے, عمر کہاں ہے, سب مر گئے, نعوذ باللہ. تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات آئی. حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب ہیں, احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں, امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے,
حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے. حالات بڑے خراب تھے کہ نہیں خراب تھے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خاموش ہو جاؤ، جو بول رہے ہیں بولنے تو نہیں، جواب دینے کا حکم دیا کہ ان کا جواب دو. یہ جو بھونک رہے ہیں ان کا جواب دو. اور جانتے ہو جواب دینے کے لیے کس کو اٹھایا؟ عمر بن خطاب کو. عمر اٹھو جواب دو. حضرت عمر نے جو کرارا جواب دیا ہے میرے عزیز، میں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں تو اشش اشش کر جاتا ہوں. زخمی حالت میں عمر فاروق کا ایمان کیا تھا. کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو سفیان فون پوچھ رہے ہو محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے. ادھر سے پھر نعرہ لگنے لگا اول حبل. حبل ان کے خدا کا نام ہے کہ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو. حضور نے فرمایا عمر جواب دو، حبل کی جے ہو. تو حضرت عمر نے کہا اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے. جواب ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد پھر ادھر مشرکین کی طرف سے نعرہ لگنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم. عزا ان کی ایک دیوی کا نام ہے. دیوی یعنی خدا وہاں مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں نا، گاڈ اور گاڈیس. ان کی جو گاڈیس تھی اس کا نام تھا عزا، عزت دینے والی دیوی. مشرکین پکارنے لگے ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں. حضور نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. عمر، حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں. اس میدان میں بھی، احد کے میدان میں یہ کرارا جواب. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر کتنا جواب دو گے؟ دیکھو بدر کے میدان میں تم نے 70 ہمارے مارے تھے، اور احد کے میدان میں 70 ہم نے تمہارے مار تھے، دونوں برابر ہو گیا. 1 سال پہلے تم نے ہمارے 70 مارے تھے، سال بھر کے بعد 70 ہم نے تمہارے مار دیے، جنگ برابر ہو گئی. اس پر جانتے ہو خاموش نہیں، حضرت عمر نے کیا بے مثال جواب دیا. فرماتے ہیں ابو سفیان کون سی برابری کی بات کر رہے ہو؟ بدر میں تمہارے 70 مارے گئے اور احد میں 70 ہمارے شہید ہوئے، کون سی برابری ہے؟ کوئی برابری نہیں. تمہارے جو مرے ہیں دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں جنت میں ہیں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جن کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ بولنا چاہیے تو پھر وہ حضرت عمر سے کہیں بڑے حالات خراب تھے احد کے میدان میں، آپ کیوں بول رہے تھے؟ اسلام کا مزاج ہے اگر ایمان ہے تو کھل کر اظہار کرو. حضور پاک کی اگر غلامی کا پٹا ہے تو کھل کر غلامی کرو. عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے. میں بارہا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ نوجوانوں، اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے. غلامی کی نسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے؟ کھل کر غلامی کرو، چھپ کر کے نہیں. داڑیاں نکال کر، ٹوپیاں چھپا کر، سیکولر بن کر کے ان کی بھی جے ان کی بھی جے، یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا. غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. حضرت انس بن نزیر جیسی محبت چاہیے میرے عزیزوں. صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت عشق کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں، حضور ان کے گھر کبھی آیا کرتے تھے، رازدار رسول بھی ہیں. ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے میرے آقا، اور مکہ سے ایک خط آیا حضرت انس بن نزیر کے گھر میں. حضور نے فرمایا انس پڑھ کر کے سناؤ کیا ہے. خط میں جنگوں کی خبریں تھی جو مکہ والے تیاریاں کر رہے تھے. حضور نے سنا اور کہا انس اس کو بند کرو، یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. حضرت انس نے سنبھال لیا، اور اس کے بعد حضور گھر سے جب نکلے، انس بن نزیر کی بیوی اندر سے باہر آئی، جو بہت محبت کرتے تھے حضرت انس جس بیوی سے. بیوی نے آ کر پوچھا انس کیا تھا خط میں؟
کس چیز کا خط آیا ہے؟ آپ نے کہا خبردار، میری محبت اپنی جگہ پر، حضور کا راز ہے یہ، حضور کا راز ہے یہ، میں نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا مجھ سے تم حد درجے عشق کرتے ہو، کیا یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ کہا ہرگز نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ایمان ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے اندر سے، میں نے سن لیا خط میں کیا کیا لکھا ہے، مکہ میں جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے، ساری خبریں آ گئی ہیں۔ اتنی بات تھی کہ حضرت انس بن نزیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، جو ان کی محبوبہ ہے۔ کہا قسم خدا کی اس وقت تک گردن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آ جائے۔ راز کو تو نے سنا کیسے؟ اور گردن پکڑ کر کے حضور تک لے آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عرض کی آقا آپ نے حکم دیا تھا آپ کے راز کی حفاظت، لیکن میری بیوی دیوار کے پیچھے سے سن چکی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آپ کے راز افشا کرنے کے جرم میں اللہ کا عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میں اس جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آقا گردن پکڑ کر کے لائے، حکم ہو تو یہی ختم کر دو، یہ راز ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو انس، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے تیرے پاس راز محفوظ ہے ویسے اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ اور گردن سے ہاتھ ہٹایا اور مسکرا کر کہا میری محبوبہ بعد میں، آمنہ کا لال پہلے نمبر۔ ایمان کا یہ درجہ ہے، ایمان کا یہ درجہ ہے، ساری زندگی کے معاملات بعد میں، جس کو اقبال کہتا ہے آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہر چے دلی دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، حضور کے بعد ہے۔ آج ان حالات میں اے نوجوانوں، سب سے پہلی پرائیورٹی تمہیں حضور کے اخلاق کو دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں تمہاری زندگی کا مشن نہیں بلکہ عین دستور ہو جائے۔ مجھے جینا ہے تو مدینے کے تاجدار کی طرح جینا، تب یہ زندگی کے بہاریں اور اسلام کی عزت کی بہاریں تمہارے محلوں میں گلی کوچوں میں آ جائیں گی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے میرے عزیزوں، جب شیر اپنے شیری بھول جاتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، اور حالات یہی ہے، کتوں کو مقام مل جاتا ہے اور اس کو بھونک بھونک کر کے یاد دلاتے ہیں تیرا کام یہ نہیں ہے نالی گٹر چوک پر بیٹھنا، تو محمد عربی کا شعر ہے، کھڑا ہو جا۔ اور انشاءاللہ العزیز جس دن تم کھڑے ہو گئے، میں کس بات کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف حضور پاک کے اخلاق کی اور ان کی سنتوں کی اور ان کے محبت کے جامے پہن کر نکل پڑو۔ بس بات اتنی ہے، ایک ادھیکاری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا بھڑکاتے ہیں بیانوں میں، بھڑکاؤ بیان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے کبھی بھڑکا کر فساد دنگا نہیں کرایا، ہاں اگر بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بولتا ہوں اس سے بھڑکتے ہیں تو ہاں میں بھڑکاتا ہوں، اور چاہتا ہوں اتنا بھڑکے نوجوان کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمنہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لیں، تاجدار مدینہ کی گلیوں میں آ جائے، اتنا ہو جائے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج سے 100 سال پہلے سے بریلی کے امام آواز دے رہے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام نے جو پرائیورٹی رکھی تھی، یہ تو صحابہ ہیں، لیکن ایک جانور کی بات میں بتاؤں، خیبر کے موقع پر ایک خچر حضور کی بارگاہ میں تحفہ دیا گیا تھا، ہدیتاً بھیجا گیا، اور حضور پاک نے لیا چابی، اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ساری آلائش کو پاک کیا، سب نکال پھینکا۔ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ میرے مصطفیٰ نے، ہاں اس کو طہارت اور اس کو پاکیزگی عطا ہوئی۔ اور اس کے بعد حضور باہر تشریف لاتے، سنو، چابی لٹکا کر کے فرماتے آج میں یہ چابی اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے پاس یہ چابی قیامت تک رہے گی، کوئی چھین نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ، اسی کی نسل میں رہے گی، کوئی چھین نہیں سکے گا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہر ایک کے دل میں خواہش آئی
کہ کاش یہ چابی ہم کو مل جائے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، اب حضرت عباس سب کہتے ہیں اس وقت یہ خواہش آ رہی تھی کہ چابی ہمیں مل جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اعلان کیا. اس کے بعد مجمع تھا 10,000 کا، سب کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں کہ چابی کس کو دی جائے گی. حضور پاک منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر پکارا، عثمان بن شیبہ ادھر آؤ، جس کے پاس چابی پہلے سے تھی. اور آنے کے بعد کہا میرا رب فرماتا ہے جس کی امانت ہے اسی کو دے دیا جائے. حضور نے چابی دی. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میں نے تو ہوش و حواس میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں، حکومت ان کی، سارا قبضہ ان کا، اختیار ان کا، صحابہ سب یہاں ہیں، چابی مجھے دی جا رہی ہے. کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور وہی عثمان بن شیبہ چابی زندگی بھر سنبھالے رہے ہیں. قسم رب ذوالجلال کی 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جا کر دیکھو چابی شیبہ خاندان میں ہی موجود. آج بھی سعودی کے جتنے بادشاہ آئے جائیں، کوئی بھی آئے، چابی اس خاندان سے کبھی ہٹی نہیں. آج بھی کلید بردار کعبہ جو ہیں وہ حضرت عثمان بن شیبہ کے خاندان کے متولی، انہی کے پاس چابی ہوتی ہے. کعبے کو پاک کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارا بھی یہ یقین ہے تم نے اگر ناپاک کیا کسی مسجد کو تو محمد عربی کا کوئی غلام آئے گا، کوئی آئے گا، حضور پاک کا کوئی غلام آئے گا اور پاک کرے گا. اور پھر اذان کی آواز گونجے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ترجمان مسلک اعلی حضرت. میرے عزیزو، دنیا کو یقین ہو گیا ہے ہندوستان کی یہ قوم جاگنے لگ گئی ہے. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے میرا گزر ہوا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا بھی دیکھتا ہے تو بے اختیار پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور یہ جس دن یقین کے ساتھ تم پکارو گے تو اس کا اثر بھی بڑا ہے، اثر بڑا ہے. کوئی پریشان آدمی سوشل میڈیا پہ بھوک رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ کہاں کا نعرہ ہے، یہ پاکستان کا نعرہ ہے، ادھر کا نعرہ ہے، ادھر کا نعرہ ہے. تجھے پتا نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے تو کیوں بھوک رہا ہے؟ کیوں بھوک رہا ہے؟ یہ جو غلام ہے یہ تیرے باپ کو نہیں پکار رہے، اپنے آقا کو پکار رہے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے عزیزو، مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں کی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو. یہ تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ بچپن میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شادی میں تیار ہو کر دولہے جاتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے آج شادی ہے، لیکن جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے؟ جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ وہ بھی سنیوں کے، ہاں دوسروں کے نہیں معلوم، بغیر پھول والے سنیوں کے بہت پھول پہن کے جاتے ہیں، ہاں عطر بھی لگا کے جاتے ہیں، کفن میں کیا کیا نہیں لگاتے. اور اتنا بڑا مجمع کے کندھوں پر اٹھائے اسے نیچے رکھنے نہیں دیتا. بزرگ سے پوچھا مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے آج رات وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہے. شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اسی لیے سنی یہ کہے گا اپوزیشن کا حال بہت برا ہوگا، ہاں قبر میں بھی. یاد رکھو جو آج ان کی جے کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کل منکر نکیر سے کیا کہیں گے؟ منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اور جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. تیسرا سوال بہت اہم ہے، وہیں اٹکتے ہیں بہت. اور منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے، یہ کون ہے، نہیں. عربی میں ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، وہاں تو ہر کوئی کہے گا آقا ہے، مولا ہے. حضور کو دیکھنے کے بعد کون نہیں کہے گا، سب کہیں گے.
لیکن منکر نکیر یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ہاں کیا کہتا تھا؟ بولا تو کیا بولے گا وہ اپوزیشن والا؟ تو بولے گا یہی کہتا تھا ان کا علم اتنا ہے اتنا ہے، ہاں بھائی کی طرح تھے، بیٹے کی طرح تھے، فلاں تھے، نعوذ باللہ، جو تمہارے گرو گھنٹالوں نے تمہیں سکھایا تھا وہی بولو گے۔ لیکن سنی گدھا یہ کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتے تھا دنیا میں، کیا کہتا تھا؟ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا، ہم ان کو کیا کہتے تھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ توجہ میرے عزیزوں، آج سے آج ڈر لگتا ہے، اسی بات پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مرنا تو ہے، موت تو آنی، اور دنیا کی سب سے بڑی گھٹنا موت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہے، سب سے بڑی گھٹنا موت ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ موت گھٹنا ہے سب سے بڑی دنیا کے اعتبار سے۔ اب سنو جو بہت بڑا ہارڈ کوشچن ہے، بڑا چبھتا ہوا سوال جو تمہیں بار بار کیا جاتا ہے، جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ نوجوان کہتے ہیں تمہارا دین سچا، تمہارا نبی سچا، تمہارا خدا سچا، تمہاری کتاب سچی، تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ تم کیوں مارے جاتے ہو؟ سب سے زیادہ تم کیوں کاٹے جاتے ہو؟ جاؤ دیکھو فلسطین غزہ میں کتنوں کو قتل کر دیا، سیریا میں تو قبرستان بنا دیا، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغان میں، برما میں، ہر جگہ تم کاٹے جاتے ہو۔ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں ہم ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، طاقت و قوت ان کے پاس ہے۔ میرے عزیزو یہ نہیں ہے، نروس ہونے کی بات نہیں۔ اس ظالم کو کہو تجھے پتا نہیں ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اپنے آقا و مولا کو شمع سمجھتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانا جہاں۔ میرے عزیزو اگر ہم مرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پروانے ہیں۔ حضور کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی پاک کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر موت ہوتی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے۔ بہرحال اب آؤ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ نعرے لگا کر کے نہیں، جوش میں اچھل کود کر کے نہیں، صرف احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اخلاق سے کرنی ہوگی، اپنے اعمال سے کرنی ہوگی۔ تم کہیں بیٹھ کر میدان میں نعرہ لگاؤ، یہ بڑا آسان کام ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرو، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن میدان میں جب اترو عمل کر کے دکھاؤ کہ دنیا مجھے گانے باجے کی طرف بلاتی ہے، میں ٹھوکر مار کر کہوں گا نہیں میں میرے نبی کا غلام۔ دنیا تاش کے پتوں پر بلاتی ہے اور شراب کے اڈوں پر بلاتی ہے، جوے کے بازاروں میں بلاتی ہے، تب تمہیں ہوش آ جانا چاہیے، نہیں میری نسبت مدینے کے تاجدار سے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ حرام کاریوں کی طرف جب دنیا تمہیں دعوت دے تم ٹھوکر مار کر کے آؤ اور اپنی نسبت کا خیال کرو کہ نہیں میری نسبت آمنہ کے لال سے، تاجدار مدینہ سے ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنا ایک امامہ کسی نوجوان کو دے دوں، لے بیٹا اس کو لے لے، جو محبت کرتا وہ پہن کر کے جائے گا، فخر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو جس کو محبت ہے مجھ سے، لیکن وہ امامہ پہن کر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شراب کی دکان پر کھڑا رہے، جا کر کے بازار میں، چوک پر، نکڑ پر آوارہ اپنی نگاہوں کو کر کے آنے جانے والی لڑکیوں پر نظر ڈالتا ہو، یہ پہن کر کے نہیں ہوگا۔ اس کو اتنا تو خیال ہے میرے سر پر کیا رکھا ہوا، دنیا کیا کہے گی۔ میں تو ایک عام آدمی میرے عزیز ہوں، میرا امامہ پہن کر کے تمہیں اتنا احساس ہو سکتا ہے تو حضور کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ہے تو احساس کتنا ہونا چاہیے۔ غلامی جب تمہارے پاس ہے تو ہر گھڑی احساس ہونا چاہیے کہ نہیں میرا نام حضور پاک کے نام سے جڑا ہوا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو دنیا حضور تک انگلی اٹھائے گی، اگر میرے اعمال برے ہوں گے
تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس لیے میرے عزیزو ہر ایک کی ذمہ داری ہے امانت کے ساتھ، صدق و وفا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جینا، اور اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرو. اپنی زبانوں کی حفاظت. جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں یہ ترجمانی کرتی ہیں اپنے اخلاق کی، اور غلامی کی بھی، اور اپنے خاندان کی بھی. زبان دیکھ کر کے آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی تربیت کیسی ہے. اس کے اخلاق دیکھ کر کے